بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 200 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم کتاب الجنایات کے تحت اہل کتاب کی دیت اور زخم کا قصاص کب لیا جائے گا، ان دونوں کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ کتاب الجنایات، بیان فضیلت العفو، وبہ قال حدثنا ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عفا عن دم لم یکن له ثواب الا الجنہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عفا عن دم لم یکن له ثواب الا الجنہ، جو شخص خون معاف کر دیتا ہے اس کا ثواب جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن الزهري عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دیت الیہودی والنصرانی مثل دیت المسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودی اور عیسائی کی دیت مثل دیت المسلم، مسلمان کی دیت کے برابر ہے۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں جو پہلی روایت ہے اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی معاف کر دیتا ہے، کسی کا خون معاف کر دیتا ہے، تو اس کے لیے ثواب جو ہے وہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی اس کو اس کے بدلے میں جنت عطا ہوتی ہے۔ اصولی طور پر تو مقتول کے جو ورثاء ہوتے ہیں، جو اس کے اولیاء ہوتے ہیں، وہ قصاص لینے کا حق رکھتے ہیں، قاتل سے قصاص لی جا سکتی ہے۔ شرعی طور پر بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر انسان اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ سوچ کر کہ اگر میں قاتل کو جو ہے وہ مقتول کے بدلے میں قتل کروں گا تو وہ جو عزیز ہمارا قتل ہو چکا ہے مقتول، وہ تو واپس نہیں آئے گا، اگر اس نے اس کو معاف کر دیا تو اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے معاف کرنے کی اس کو اپنایا ہے، تو لہٰذا اس کے بدلے میں اللہ کی جو جنت ہے، وسیع جنت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت جو ہے اس میں اہل کتاب کی دیت کا بیان ہے۔ اہل کتاب چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، اور ان کی دیت کے حوالے سے اس حدیث کے تحت جو ہے وہ فقہا بحث کرتے ہیں۔ تو بعض فقہا کے نزدیک چاہے وہ اہل کتاب یہودی ہو یا عیسائی ہو، اور ان کی دیت جو ہے وہ ایک مسلمان کی دیت کے نصف کے برابر ہے، اور بعض کے نزدیک چوتھائی کے برابر ہے، اور بعض کے نزدیک جو ہے وہ برابر سرابر ہے۔ جو مسلمان کی دیت ہے وہی جو ہے وہ عیسائی یا یہودی کی دیت ہے۔ اس پر ان کے اپنے اپنے دلائل ہیں، اور خوب تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ فقہا کا مذہب جو مطولات کے اندر موجود ہے۔ ہم یہاں پر اس نقطہ نظر سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ کیا یہ جو مساوات، جو وسعت اور جو گہرائی اسلام نے دکھائی ہے کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی جس کو مسلمان ملک میں مار دیا جائے تو اس کا خون رائگاں چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جو ہے وہ جو وسعت ہے وہ عیسائیت یا یہودیت کے اندر نہیں ہے۔ انسانی حقوق کے اندر جو مساوات اسلام نے رکھی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، یہودی ہو یا عیسائی ہو، جس طرح مسلمان کا خون رائگاں نہیں جاتا، اسی طرح جو ہے وہ عیسائی یا یہودی کا خون بھی رائگاں نہیں جائے گا۔ یہ جو وسعت دکھائی ہے اسلام نے دکھائی ہے، اگر مسلمان ملک میں کوئی مارا جاتا ہے اور مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ دیت کا مطالبہ کرتے ہیں، تو انہیں اس یہودی یا عیسائی کے بدلے میں پوری دیت ادا کی جائے گی، جو ایک مسلمان کے مقتول ہونے کی صورت میں دیت بنتی ہے۔ تو یہ صرف اسلام کا ہی اعجاز ہے۔ جو حقوق انسانی کا نعرہ لگانے والی جو تنظیمیں ہیں یا جو اس طرح کے ادارے ہیں، اور جو اہل مغرب ہیں، وہ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں انسانی حقوق کی پامالی کا، تو یہاں پر یہ اس حدیث سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر کتنی وسعت ہے
کہ اسلام نے نہ صرف یہ کہ اپنے ماننے والوں کو بلکہ یہودیوں یا عیسائیوں کو بھی اگر کوئی مسلمان ملک میں وہ قتل ہو جائے تو اس کے ورثاء کو اس کا معاوضہ ملتا ہے، اس کی دیت پوری جس طرح مسلمان کے مقتول ہونے کی صورت میں دیت ہوتی ہے، اسی طرح یہودی یا عیسائی کے مقتول ہونے کی صورت میں بھی دیت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اسلام کا اعجاز ہے، یہودیت یا عیسائیت کے اندر اتنی وسعت نہیں پائی جاتی۔ بیان امحال المجروح فی القصاص وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن الشعبی عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يستقاد من الجراح حتى تبرأ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قصاص اس کے تندرست ہونے سے پہلے نہیں لیا جائے گا۔ لا یستقاد من الجراح، زخم کے تندرست ہونے سے پہلے زخمی کا قصاص نہیں لیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، اس روایت کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو زخمی کر دیا، مثال کے طور پر زید نے عمر کو جو ہے وہ زخمی کر دیا، چھری سے، چاقو سے یا پھر تلوار سے، کسی بھی چیز سے زخمی کر دیا، اور عمر کے جسم پر زخم کا نشان آ جاتا ہے اور اس سے خون بہنے لگتا ہے یا پھر گوشت جو ہے وہ کٹ جاتا ہے، تو اب ایک صورت تو یہ ہے کہ زید سے جو ہے وہ عمر فوری طور پر قصاص لے، اور بظاہر یہ صورت جو ہے یہ صحیح بھی ہے کہ فوری طور پر قصاص لیا جائے، اس لیے کہ زخمی بھی موجود ہے اور زخم لگانے والا بھی موجود ہے، اور قصاص لینے میں اس وقت کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ ایک صورت تو اس کی یہ بنتی ہے کہ فوری طور پر قصاص لیا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ زخم ٹھیک ہونے کے بعد قصاص لیا جائے، یعنی کہ عمر کا پہلے علاج کروایا جائے، زخم اس کا ٹھیک ہو جائے اور اس کے زخم کے ٹھیک ہونے تک انتظار کیا جائے، پھر دیکھا جائے کہ زخم کتنا گہرا تھا اور اس سے کتنا نقصان ہوا ہے، اس کے بعد پھر زید سے قصاص لے لیا جائے۔ بظاہر یہ صورت جو ہے یہ قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ صورت بظاہر قرین قیاس نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اندر گہرائی اور گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہی صورت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ پہلے تو زخم کا صحیح طور پر اندازہ جو ہے وہ زخم کے ٹھیک ہونے کے بعد ہی ہوگا، اور زید سے جو انتقام لینے کی صورت میں عمر پر زیادتی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، پہلی صورت میں وہ زیادتی بھی نہیں ہوگی اس صورت میں، کیونکہ جتنا زخم لگایا ہے وہ زخم ٹھیک ہونے کے بعد ہی اس کا صحیح اندازہ ہوگا، تو جو ہے وہ زخم اس سے جو ہے وہ زیادتی بھی نہیں ہوگی، وہ اتنا ہی زخم اس کو لگایا جا سکتا ہے جب اس کا زخم ٹھیک ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تک عمر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو چکا ہوگا، یعنی پہلے جس کو زخم لگا ہے اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو چکا ہوگا، اور زید جو ہے وہ بھی اپنے فعل پر نادم ہوگا، اس کو بھی شرمسار ہوگا، جو ہے وہ سبکی محسوس ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ عمر اسے معاف کر دے، کیونکہ جو انتقام کی جو ہے وہ معاف کرنا جو ہے وہ بہت ہی افضل ہے، کیونکہ بدلہ لینے سے بہتر یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ اسی کی حدیث میں جو ہے وہ ترغیب بھی موجود ہے، اور جو پہلے ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ جو ہے معاف کر دیا جائے، جو شروع میں ہم نے پڑھی کہ اگر معاف کر دیا جائے تو اس کا ثواب جو ہے وہ جنت کی صورت میں ملے گا، تو اگر معاف کر دیتا ہے تو یہ انتقام کی نسبت زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اسی لیے اس حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ زخم کے ٹھیک ہونے سے پہلے قصاص نہ لیا جائے، گویا کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ایک حوصلہ اور معاف کرنے کا جذبہ پیدا کیا گیا ہے، اگرچہ انتقام لینا، بدلہ لینا، قصاص لینا جائز ہے اور اس پر قدرت بھی ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی اعلیٰ ظرفی اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کر دے تو یہی شریعت کا جو ہے وہ مطلوب ہے شریعت کے اندر، کہ انسان اپنے دشمن کو معاف کر دے، شاید اسی چیز کو جو ہے وہ دشمن سمجھ کر اپنی دشمنی ختم کر دے، اور جو لوگوں کو نقصان پہنچانے کی اس کی عادت ہے اس کو وہ چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔ اس لیے بہتر یہی ہے جو صورت حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ زخم مندمل ہونے کے بعد، زخم جو ہے وہ ٹھیک ہونے کے بعد قصاص لیا جائے، زخم سے ٹھیک ہونے سے پہلے قصاص نہ لیا جائے۔ پہلے لینا بھی اگرچہ جائز ہے،
اور قرین قیاس بھی یہی صورت ہے کہ فوری طور پر قصاص لیا جائے، لیکن شریعت کی نظر میں چونکہ شریعت معاف کرنے کا جذبہ اور ایک اعلیٰ اخلاق سکھانا چاہتی ہے، اس لیے جو ہے وہ شریعت کا مطلوب یہ ہے شریعت کے اندر کہ فوری طور پر قصاص نہ لیا جائے، بلکہ جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے زخم ٹھیک ہو جانے کے بعد جو ہے وہ قصاص لیا جائے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، حدیث کے مطابق کسی یہودی یا عیسائی کی دیت کیا ہوگی؟ نمبر 2، زخم کا قصاص کب لینا زیادہ بہتر ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔